دیجیے گا اور احساس ہو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں موسم سے صرف نظر کرتے ہوئے. آیت اتنی مشہور ہے کہ نہ کسی حوالے کی محتاج ہے، نہ ترجمے کی محتاج ہے، نہ تفسیر کی محتاج ہے، نہ تفسیر کی محتاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا بچہ جانتا ہے کہ آیت کس کی شان میں اتری ہے، کب اتری ہے، کیوں اتری ہے. اور ممبروں پہ اس کے حوالے سے بہت بیان بھی ہوئے ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے. میں صرف آپ کو تاریخ کی ایک سیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ آیت برابر آپ کی سمجھ میں آ جائے. تبرکاً ترجمہ ابھی سماعت کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے. اتنا حصہ پڑھا بھی جاتا ہے اور عام طور پہ آپ کا سنا ہوا بھی ہے. استاد محترم مولانا صاحب اللہ موجود ہیں، مولانا ادھر اور ناظم بھائی، تو ان علماء سے پوچھ لیجئے گا، اگلے جملے سے آپ کو اس آیت کا احساس ہوگا. آخر آیت میں اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان. اب اگر آپ بیدار ہوں تو شاید محنت نہ کرنا پڑے، کیونکہ مولانا کہہ رہے تھے کہ مولا علی کو بہت اچھا سنتے ہیں، تو وہ اسی جملے سے احساس ہو جائے گا آپ کتنا اچھا سنتے ہیں. سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان اور رحمتوں کا میغ برس رہا ہے گناہگار بندوں کے اوپر. آیت کا رب تو تب پیدا ہوتا تھا، سودا علی سے ہوا ہے، علی کا، تو جتنے انعامات کی بارش تھی وہ علی کے اوپر ہوتی. آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ایک نفس کو لے لیا ہے، مرضیاں دے دی ہیں. ایک علی نے مرضیاں دے لی ہے، نفس بیچ دیا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. تو پروردگار سودا تو تیرے اور علی کے درمیان ہوا، پھر گناہگاروں پہ انعام و اکرام کیوں برسایا؟ تو فوراً آواز قدرت آئی، میں نے جو علی کا نفس خریدا اس میں بھی تمہارا فائدہ، میں نے جو رضاؤں کا خزانہ علی کو دیا اس میں بھی تمہارا فائدہ. کب مجھ تک آتے، کب مجھ تک پہنچتے، میں وجود کے اعتبار سے واجب الوجود، تم وجود کے اعتبار سے ممکن الوجود. میں تم تک جاؤں واجب نہ ہو، تم مجھ تک آؤ ممکن نہ ہو، تو میں نے درمیان میں ایسے کو رکھ دیا جو کچھ کچھ مجھ جیسا ہے، کچھ کچھ تم جیسا ہے. مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت محمد. پہلے کہہ رہا ہوں اساتذہ کی موجودگی میں پڑھا کچھ نہیں جاتا، پھر بھی تاریخ سے ایک کائنات کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سودا ہوا امیر المومنین اور خداوند عالم کی ذات کے درمیان، اس نے بھی سودا کر لیا، نفس علی کا لے لیا اور مرضیاں علی کے حوالے کر دی. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اس موقع پہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ جب تک نفس علی کے پاس تھا علی اپنی مرضی کے مالک تھے، جب تک مرضیاں اللہ کے پاس تھی اللہ اپنی مرضی کا مالک تھا. ہجرت کی رات سودا ہوا، نفس ادھر سے ادھر گیا، مرضیاں وہاں سے یہاں آئی. اب آج کے بعد جسے چاہے رضی اللہ کو پہلے علی کو راضی کرو. اب ذرا سا کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سننے کے موڈ میں آگے، میں کوشش کر رہا ہوں آواز کی گرفتگی آپ دیکھ لیں، مسلسل سفر ہے، کوئی آرام درمیان نہیں. اور اگر کسی کو علی سے بیعت لینا ہو تو کیا علی سے بیعت لے سکتا ہے؟ لے تب سکتا تھا جب نفس علی کے پاس ہوتا. نفس چلا گیا وہاں، تو جسے بیعت لینا ہو وہ وہاں جائے، جسے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ یہاں آئے. اب ساری
ایک جملے میں اگر سمیٹوں تاکہ مرحومہ کو بھی سارے سوال ہو جائے، اللہ نے مرضیاں علی کے حوالے کی ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ جس سے علی راضی ہوگا میں اس سے راضی ہوں گا۔ وہ مرکز کائنات میں صرف ایک ہے، جس سے راضی ہوگی مرکز رضا جناب تمہارا موضوع کے تحت جہاں تک میری گفتگو چلی جائے بس وہاں تک آدامات کی رکھیے گا تاکہ نماز سے پہلے بیان سمجھ جائے۔ سودا ہوا علی اور اللہ کے درمیان۔ اب ایک حوالہ دیے دیتا ہوں تاکہ یہاں کے آگے کی بات جتنی بھی ہے وہ اسی عالم اور اسی کتاب کے حوالے سے ہو۔ قصص الانبیاء، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہمارے مذہب کے بہت زبردست عالم، نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بہار کے حوالے سے حیات القلوب وغیرہ بہت سی ان کی کتابیں، انہوں نے کتاب لکھی قصص الانبیاء، اس میں انبیاء کی تاریخ کو سمیٹا اور اسی میں وہ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آگے وہ سب کا سب آپ نے تحریر فرمایا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا نبی کے بستر پر لیٹے، بلکہ لیٹنا غلط کہہ رہا ہوں، سوئے، سودا ہوا، جو ادھر سے آنا تھا وہ ادھر آیا، جو ادھر سے جانا تھا وہ ادھر گیا۔ آسمان پر دو فرشتے بڑے پیچ ہیں، ایک جبرائیل ایک میکائیل، ایک ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا ولی سو رہا ہے، کیا حفاظت کا انتظام نہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب استاد بستر پر ہے تو شاگرد کو تو اس کے گرد ہونا چاہیے، جاؤ اپنے جا کے استاد کی حفاظت کرو۔ روایت کا جملہ ہے کہ دونوں فرشتوں نے آسمان چھوڑا اور مولا کے بستر کے قریب آنے لگے۔ چلتے چلتے پروردگار عالم نے دونوں فرشتوں سے کہا، پوری مجلس خاموش رہیے گا، گوارا ہے، مگر اس جملے پہ اگر کوئی خاموش رہا تو سمجھیے گا کہ خطابت کی بارگاہ کا مجرم کہلائے گا جو زندگی بھر کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی فرشتے چلنے لگے تو پیچھے سے آواز قدرت آئی، جا تو رہے ہو مگر ایک بات کا خیال رکھنا۔ مالک کیا کہ آج صرف علی کے گرد رہنا نہیں ہے، جو علی کی چارپائی کا ایک طواف کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ اب مولائیوں کے درمیان سمجھانا نہ پڑے، طواف تو کعبے کا ہوتا ہے، واہ 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 اس کے معنی یہ کہ جامع کعبہ جہاں ہو جاؤ، جاتے جاتے خیال رکھنا کہ صرف وہاں رہنا نہیں ہے، تیاری نہیں کرنا، بچانا نہیں ہے، بلکہ اس چارپائی کا ایک طواف تمہیں کرنا ہے۔ مالک طواف سے کیا ہوگا کہ ایک طواف ایک حج اکبر کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حج نہیں کہا اللہ نے، حج اکبر۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں، حج اکبر کا کیا مطلب ہے علماء سے پوچھئے گا، جو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اور جس میں مستضاد یہ ہو جائے کہ نبی ساتھ میں ہو یا امام ساتھ میں ہو، حج قبول ہو جائے، واہ 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 واہ۔ انسانی غلطیوں کی گنجائش نہ رہے اور حج بالکل آپ کا مکمل ہو، وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ اور حج اکبر، حج آخر جو کہہ لیجئے، وہ پیغمبر کا ایک ہی تھا مکہ چھوڑنے کے بعد کہ جس کے بعد غدیر کا اعلان ہوا۔ مطلب حج تبھی مکمل ہوتا ہے جب کوئی حاجی علی تک آ جائے، واہ 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 واہ۔ تو حج اکبر کا ثواب ہوگا۔ اب یہ دونوں ملائکہ تو چلے آ گئے مولا کی چارپائی کے قریب، اور جملہ کیا ہے اللہ کا، ایک طواف ایک حج اکبر، ایک طواف ایک حج اکبر، ایک طواف ایک حج اکبر۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا علی چارپائی پر کتنی دیر لیتے، ایک رات، تو جس چارپائی پر میرا مولا ایک رات گزار لے اس کا طواف حج اکبر کے برابر ہے، تو جس دن مومن میں 24 گھنٹہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ حیدری تو آج کے بعد کسی مومن کا دل یہ سوچ کے دکھائیے گا کہ دل بعد میں دکھے گا، مولا پہلے ناراض ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو ایک طواف ایک حج اکبر کے ساتھ، ابھی جملہ میں نے مکمل نہیں کیا۔
روایت کہتی ہے کہ دونوں فرشتے تو آئے, ادھر ملائکہ کی صفوں کی صفیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے, اے میرے پروردگار کیا یہ ثواب صرف ان دونوں کے لیے ہے, ہم محروم رہ جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں, محروم کوئی نہیں رہے گا. جو بھی طواف کرے گا ایک حج اکبر کا ثواب لے گا, جو بھی طواف کرے گا ایک حج اکبر کا ثواب لے گا. مولانا علوم صاحب قبلہ یہ لکھنؤ سے پڑھے ہیں, قبلہ کا بھی لکھنؤ سے تعلق رہا, اور شاید دنیا شیعت میں ہندوستان میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے لکھنؤ کا دیدار کسی نہ کسی انداز سے نہ کیا ہو. لکھنؤ اردو کا بھی مرکز ہے, اردو وہاں جوان ہوئی ہے, الحمدللہ آج تک جوان ہے. مجلسوں کے صدقے سے ہمارے مجمع تک اردو پہنچتی ہے. اب اردو کا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, جس نے مجلسوں میں شعور کو بیدار کیا اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا, وہ جملے کو سمجھ بھی جائے گا. اللہ نے کہا کہ نہیں, جو بھی طواف کو جائے گا ایک حج اکبر کا ثواب ہوگا. بس اللہ کا یہ کہنا تھا, آسمان اجڑ گئے. میں نے جملہ سمجھ کیا, آسمان اجڑ گئے مطلب کیا ہوا, سمجھ گئے نا. اگر کسی مکان میں مکین نہ رہے, سارے فرشتے یہاں, اب آسمانوں پہ تو کوئی رہا نہیں, اور جو رہ رہا تھا کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا, کوئی دعا مانگ رہا تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, تو ساری عبادتیں چھوڑ کر علی کی چارپائی کا طواف کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میری عبادت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرا ولی ان عبادتوں سے ملحق نہ ہو جائے. چلی جماعتوں کی جماعتیں آتی رہی, طواف کرتی رہی, آتی رہی, طواف کرتی رہی. دو فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کو نہیں چھوڑا. علامہ ویلسی فرماتے ایک کا نام تھا اسرائیل اور ایک کا نام تھا اسرافیل. یہ جو سورہ قیامت پھونکے گا انشاءاللہ, یہ دونوں ہیں. ایک آسمان کے اس کونے سے چلا, ایک اس کونے سے چلا. اثناء راہ دونوں کی ملاقات ہوئی, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ادیک صدیق, وہ طواف کرنے پہ ایک حج اکبر ہے, تم نہیں جا رہے طواف کرنے, تو اسرافیل نے کہا نہیں میری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ میرے ہاتھوں میں ہے سورہ قیامت, اور کائنات میں اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تو میں 24 گھنٹہ الرٹ ہوں اپنی ڈیوٹی پر کہ حکم پروردگار آئے تو میں سورہ قیامت پھونک دوں. کا پھر جاتا کیوں نہیں؟ کہ اگر میں چلا گیا اور اسی لمحے پروردگار کا حکم ہو گیا تو میں حکم دوری کا شکار ہو جاؤں گا, لہذا میں نہیں جا سکتا. تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو اسرائیل نے کہا کہ وہی معاملہ ہے, دونوں موسیرے بھائی, جو تیری مجبوری وہی میری مجبوری. مطلب یہ کہ میرے ہاتھوں میں ہے قبض ارواح کا رجسٹر, اور ایک ایک سیکنڈ میں مجھے ہزاروں لاکھوں پہ مارنا پڑتا ہے. میں علی کی چارپائی کا طواف کر رہا ہوں اور اتنے میں حکم پروردگار آ جائے کہ اس بستی کو اجاڑنا ہے, تو میں تو وہاں رہوں گا, اللہ ناراض نہ ہو جائے, لہذا میں بھی نہیں جا رہا. اسرافیل ادھر چلا, اسرائیل ادھر چلا, دونوں واپس پلٹے. اسرافیل نے سورہ قیامت پھینکا جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے, اور اگر کوئی خاموش رہ گیا تو میں پہلے کہہ چکا کہ مجرم کہلائے گا. ادھر سے آ کے سورہ قیامت پھینکا اور اسرائیل سے کہتا ہے میں چلا تو نہیں چل. اس نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور سور پھینکتے نہ ہے کا فلسفہ بھی یہی تھا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. ناراض تو تب ہوگا کہ جب مرضی یہاں ہو, مرضی ہو. ناراض کیسے ہو؟ ناراضگی کیسے ظاہر ہوگی جب مرضیاں وہاں دے چکا, مرضیوں کا مالک بنا چکا, تو اب پروردگار ناراض نہیں ہوگا. روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر نبی کریم کے بستر پہ مولا نے استراحت فرمائی, سوئے, نفس کا سودا ہوا, رضائے علی کے ہاتھ آئی. مگر ایک جملہ بڑا انقلابی خطیب مولانا سرکار میں رضا اللہ مقام خدا غریب رحمت فرمائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بستی میں آئے بھی ہوں, اور اگر نہیں بھی آئے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ نے اس خطیب کو سنا ضرور ہو.
واقعات کو سجانے میں اس سے ماہر خطیب ہم نے نہیں دیکھا. 2 لائن کا واقعہ اگر تاریخ میں لکھا ہے تو وہ آدمی 45 منٹ پڑھ سکتا تھا. اتنا اس کے قریب میں تمہید اور اتنا اس کو سجا دیتا تھا وہ انسان کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے پہلی بار سنا ہے یا پہلے بھی سن چکے. اپنے بچپنے میں 1994 میں ان کی زبانی ایک جملہ سنا تھا, مگر تب تک صرف ان کی زبانی سنا تھا, میرے پاس کوئی حوالہ نہیں تھا. آج حوالہ بھی موجود ہے, حوالہ آپ کو دے چکا ہوں. قصص الانبیاء علامہ مجلسی علیہ الرحمہ, اور دونوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس پہ کبھی نظر نہ جاتی, اور یہ عالم نہ ہوتا تو شاید وہ عالم اس واقعے کو نہ پڑھتا. شاید آپ نے سن رکھا ہوگا, لیکن اگر نہیں سنا ہے تو آج اس تناظر میں پہلی مرتبہ سن کے بیٹھیے گا. پیغمبر نے بیت الشرف کو چھوڑا, علی کو بستر پر لٹایا اور اپنے بیت الشرف کے باہر نبی نکلے. نبی کا قدم نکلا. عام طور پر ایک تاریخ پڑھنے والا جو غیر جانبدار انسان ہے وہ اگر پیغمبر کے نکلنے کو دیکھے, پیغمبر کا مکہ چھوڑنا دیکھے, تو تبادل ذہنی اسی طرف جائے گا کہ وہ نبی تو اپنی جان بچا کے نکل گئے اور بھائی کو مرنے کے لیے ننگی تلواروں کے نیچے چھوڑ دیا. ایک عام آدمی, ایک عام انسان جب تاریخ پڑھے گا جسے نہ مولا سے محبت ہے نہ نبی سے محبت ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ اپنی جان بچا کے ایک بھائی چلا گیا, وہ ایک بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. مگر علامہ مجلسی فرماتے کہ نہیں, ایسے نہیں. پیغمبر جب گھر سے نکلے ہیں تو پیغمبر نے دروازے سے ایک مشت تراب اٹھائی اور اٹھا کے کافروں کی طرف اچھالا. جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ کافر اندھے ہو گئے. کافروں کو سب نظر آیا, جاتا ہوا محمد نہیں دکھائی دیا. جو مجلس میں ہے شاید وہ جملے تک پہنچ جائے. جیسے ہی پیغمبر نے تراب کو اچھالا کافر اندھے ہو گئے. سب نظر آتا تھا, محمد نظر نہیں آ رہے تھے. سب دکھائی دے رہا تھا, محمد نہیں دکھائی دے رہے تھے. تو یہی تو آج کے حالات بھی ہے کہ آج کے کافروں کو سب نظر آتا ہے, جو وقت کا محمد مشتے تراب اٹھائی, کافروں کی طرف پھینکی, تو پیغمبر چلے گئے. علامہ مجلسی نے جملہ لکھا ہے, دنیا کی خطابت قربان. علامہ کے اسی ایک جملے پر وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جو جو کافر مارے گئے اور جن کا سامنا علی سے ہوا, یہ سب وہی تھے جو ہجرت کی رات محاصرہ کیے ہوئے تھے. اور آسان کر جملے کو, یہ جو پیغمبر نے مٹی اچھالی تھی اس کا فائدہ کیا تھا؟ کا فائدہ یہ تھا کہ جس کی داڑھی پر اور سر کے بالوں پر یہ مٹی گری تھی وہ عہد کی جنگ میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر نے مٹی نہیں اچھالی, CCTV کیمرہ لگا, علی ایک ایک کو دیکھتے رہے, عہد میں مارتے رہے. یہ دشت تحقیق کا ایک موتی تھا جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. پیغمبر نے مکہ چھوڑا. اب جو آپ کا سنا ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. یہ المیہ ہے کہ جب بھی نبوت ہجرت کرتی ہے تو کفر ساتھ ساتھ چلتا ہے. پیغمبر غار کے قریب پہنچے. سارا آپ کا سنا ہوگا, صرف سرکار مدی صاحب کا نام جو میں نے لیا وہ ایک جملے کے لیے لیا. غار پہ پیغمبر پہنچے, ایک ساتھ پیغمبر کے. اللہ نے مغرب کو حکم دیا, اس نے جانا حکم دیا. فاختہ یا اختلاف روایات کے ساتھ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا, اس نے غار کے دہانے پر انڈے دے دیے. نبی سے کہا کہ آپ اطمینان سے رہیے, دشمن آپ تک نہیں پہنچے. پیغمبر غار کے اندر, غار کے دہانے پر قدرت کا یہ انتظام ہے. اور وہی جو فرشتے وہاں بے چین ہوئے, وہی کا سلسلہ تو مسلسل تھا, وہی تو آنا ہی آنا تھی, وہی تو کبھی نہیں رکنی ہے. وہی کا پیغام لے کے جبرائیل چلا, اور جیسے درانا جاتا تھا ایسے ہی اس نے جانا چاہا. اچانک نیچے سے مکڑی کی آواز آئی, سنبھل کے, جو پیغام دینا ہے یہاں سے دے دو, اندر جانے کی ضرورت نہیں. جبرائیل نے دیکھا کون ہے جو مجھے ٹوک رہا ہے, تو بظاہر کوئی سامنے دکھائی نہیں دیا. بار دیکھا تو ایک مکڑی ہے چھوٹی سی جس نے جبرائیل کو روکا. میں نے کہا میں نبی کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں, میں نبی کے پاس جاؤں گا. نہیں, آج نبی میری حفاظت میں ہے, آج نہیں جا سکتے, پیغام یہیں سے دے دو. کہا تیری حفاظت میں؟ کہا میری حفاظت میں. کہا کیا حفاظت ہے تیری؟ کہا یہ دیکھ میں نے جالا بن دیا ہے,
اب کوئی نبی تک پہنچ نہیں پائے گا. واہ تو جبریل نے کہا کہ تیرا جانا نبی کو بچائے گا؟ تو مکڑی نے کہا دم ہے تو توڑ کے دکھا. واہ 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 واہ. میں نام لیا تھا مرحوم سرکار مہدی صاحب قبلہ کا, اسی جملے کے لیے ان کا نام لیا تھا, حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں. دم ہے تو توڑ کے دکھا. اب جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ جو قوم لوط کے پورے شہر کو پر کی نوک پہ دے کے پوری رات کھڑا رہے اور جس کے پر میں جنبش بھی نہ ہو, ایسے فرشتے کو مکڑی بنتا نہیں ہے. جبرائیل نے نورانی انگلیاں جانے میں ڈالی, پورا دم لگا لیا, جانا نہیں ہلا سکا. آخر میں وہی نام زبان پہ آیا, یا علی. تو جیسے ہی بابا کا نام آیا, مکڑی نے کہا یہی نام لے کر تو بنایا تھا. واہ 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 واہ. اب جس بات تک آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ایک مکڑی کا روایتوں میں تذکرہ ملا, ایک فاختہ یا کبوتری کا روایتوں میں تذکرہ. علماء اہل سنت کے یہاں کی بھی روایت ہے, آپ کے یہاں کی بھی روایت ہے کہ جو انسان مکہ معظمہ پہنچے, چاہے وہ حج کی نیت سے جائے عمرے یا وہاں پہ رہ رہا ہو, تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے اس حرم کے اندر, جہاں تک یہ اللہ کا حرم شمار ہوتا ہے, آپ کبوتر کا شکار کریں, یا آپ کے یہاں اگر مکڑی ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ مکڑی کو ماریں. اللہ نے منع کیا کہ اس کو نہ مارا جائے. منع کیوں کیا؟ تو تمام علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ نسل وہی ہے جس نے ایک رات محمد کو بچایا تھا, تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ جو میرے نبی کو ایک رات بچائے اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھو. واہ 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 واہ. مسلمان روایت لکھ کے بڑھ بھی گیا, مگر ممبر کا کام ہے بال سے کھال نکالنا. اب آپ خود اندازہ لگائیے, جس اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک رات محمد کو بچانے والے کی نسل قیامت سے پہلے مٹ جائے, تو جو 22 سال بچاتا اگر اس کا بیٹا آج موجود ہو تو کون سے تعلق کی بات ہے. پیغمبر نے غار چھوڑا اختلاف روایات کے ساتھ. پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ عام طور پہ ممبر پہ یہ سب پڑھا نہیں جاتا ہے, اور ہوا بازی اور جو جملے بازی ہوتی ہے اس کے تحت مجلسیں ختم ہو جاتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ مکمل تفصیلات کو دیتا. غار چھوڑا پیغمبر نے 3 دن 7 دن, یا انتہا ہے کہ 10ویں دن پیغمبر نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا. اب میں نہ کوئی خطابت کروں گا, صرف ایک اشارہ سا کروں گا, سمجھنا آپ کی ذمہ داری. مدینے میں نبی نے قدم رکھا. 10واں دن مان لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دن میں نبی مکے سے مدینے پہنچے ہوں گے بچتے بچاتے, زیادہ مان لیجئے 10ویں دن پہنچ گئے. پہنچتے ہی نبی نے کہا کہ مجھے خط لکھنا ہے, لہذا قلم دوات کا انتظام کرو. کتنے پیارے صحابہ